إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الآية. آج جس موضوع کے متعلق میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور وہ موضوع ہے قیامت کی بلی نشانیوں کے متعلق. آپ لوگ مسلسل اس موضوعات میں مشائخ معلومات فراہم کر رہے یا تقریر کر رہے اور معلومات دے رہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قیامت کی ایک نشانی صغرا اور دوسری جو نشانیاں ہیں وہ کبرا ہے. جو صغرا ہے یعنی چھوٹی نشانیاں علاماتیں، اس کے بارے میں جب جبرائیل امین علیہ السلام آیا اور نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ متى تقوم الساعة، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما المسؤول عنها بعالم من السائل. جس سے سوال کر رہے جس موضوع کے متعلق وہ آپ سے زیادہ اس موضوع میں نہیں جانتا ہے. میں نے کہا آپ اوپر سے آیا رب کے پاس سے اور میں زمین میں ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ جب آپ کو معلوم نہیں مجھے کہاں سے معلوم؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اگر آپ کو قیامت کے قیام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ ما ہی اشراطها، قیامت کی علاماتیں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کچھ علاماتیں بتائے. ان تلید الامۃ ربتها او ربها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاء يتطولون في البنيان. اور علامات جو صغرا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو شاید گننا بھی مشکل ہوگا. آئے دن ایک فتنے یا ایک علامات ظاہر ہو رہی ہر دن، اور وہ جو ہم اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب قریب ہوتا ہے یرفع العلم، علم اٹھا لیا جاتا ہے. وَيَظْهَرُ الْجَهْلِ، اور جہالت وہ عام ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے. وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جاتا ہے. اور اسی طرح دوسری علاماتیں بتائیں. لیکن میں جو آج جس علامت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو دوسری علاماتوں کے بارے میں جو قیامت کی نشانی کبرا ہے، بڑی علاماتوں کے متعلق بات ہو چکے ہیں. آج جو موضوع ہے وہ من علامات الساعة الدخان، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ
دخان ہے۔ دخان وما ادراک ما دخان، دخان کیا ہے میں اس کا آگے لغوی اور اس کے بارے میں تفصیل تو کروں گا، لیکن جس آیت کو میں نے تلاوت کیا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ آیت کریمہ اس موضوع کی بنیاد اور اس موضوع کی اصل ہے کہ آپ انتظار کرو اس دن کا، تأتی السماء بدخان مبین، آپ کے سامنے آسمان ایک دخان جیسے نمایاں ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ یغشی الناس، سارے لوگوں کی یہ ڈھانپ لیتے ہیں، یا اپنے پردے کے نیچے یا اپنے جو غبار ہے اس کے اندر لپیٹتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ھذا عذاب علیم، یہ بہت سخت عذاب ہے، اور لوگ اگر دعا کرے دعا قبول بھی ہوگا لیکن دوبارہ آئے گا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، جس کے اوپر یہ حالت آئے گی وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرا رب یا ہماری پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کرو۔ انا موقنون، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، مومنون ایمان لانے والے ہیں اور یقین کرنے والے۔ لیکن دوسری چیز کہ سورہ مومنون میں کہا جاتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے، بہت دور ہے جو آپ لوگوں کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ انا لہم الذکر، یہاں کہہ رہے کہ ان کو کہاں سے یہ ہوگا۔ وقد جاءہم رسول مبین، یہ دو واپس عذاب کا دور ہونا اور ان کا ایمان لانا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وقد جاءہم رسول مبین، رسول بالکل ان کے سامنے آیا واضح طور پر، لیکن انہوں نے اس رسول کے باتوں کو سیریس نہیں لیا اور اس پر انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ اور یہ جو دخان ہے یہ من اشراط الساعہ العظمی الکبریٰ، قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے جو 10 نشانی ہے ان میں سے ایک ہی ہے، جیسا کہ نزول عیسیٰ ہے، خروج الدجال ہے، ظہور مرد مومن ہے جو آپ لوگ اس کو مہدی کہتے ہیں، یا ان کے جیسے خروج دابۃ الارض ہے، یا ان کے طلوع الشمس من مشرقہا ہے، یا خسفات الثلاثہ ہے، اور اس طرح دخان ہے۔ اور یہ دخان قبل قیام القیامہ یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ جب ظاہر ہو جاتا ہے یہ پوری زمین کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ بادل چھا گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سخت ہوا ایسے غبار آلود ہے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا ہے، پوری زمین اس کے لپیٹ میں آتا ہے۔ اور یہ اس وقت مومنوں کو ایسا بیماری جیسے کیفیت طاری ہوتا ہے کہ زکام کی کیفیت، ہر ایک کو وہ کھانسی ہے، ناک سے پانی آنا وغیرہ، لیکن یہ ان سے یعنی اتنی متاثر ہوتا ہے کہ جیسے کہ مسلمانوں کو مومنوں کو زکام لگتا ہے، لیکن یہی غبار اور یہی دعا یہ کافروں اور منافقوں کے ناکوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اور حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، البتہ حذیفہ ابن الیمان غیر ہے، حذیفہ ابن اسید الغفاری جو ابو ذر غفاری کے قبیلہ سے اس کا تعلق ہے، یہ اور ہے۔ اور اس نے کہا کہ ایک دن، یہ بھی صحابی ہے وہ بھی صحابی ہے، ایک دن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل آئے اور تشریف لائے، تو ہم آپس میں گفتگو میں مصروف تھے، بات چیت میں، کہ قیامت کو ذکر کر رہے، قیامت کب قائم ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور کہا کہ ما تذکرون او ما تذاکرون، آپ لوگ کیا آپس میں
گپ شپ لگا رہے یا گفتگو کر رہے یا بحث و مباحثہ کر رہے. صحابہ اکرام نے کہا کہ نذکر الساعہ، ہم تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ کب آئے گا، کس طرح آئے گا، اور ان کی بڑی علاماتیں کیا ہیں، چھوٹی علاماتیں کیا ہیں، اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگا، ہرگز قائم نہیں ہوگا، ہرگز قائم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ قیامت کے قیام سے پہلے 10 نشانیاں، بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، پھر اس کے بعد قائم ہو گئے. اور 10 نشانیوں کے ذکر کیا، ان میں سے دخان کو ذکر کیا، دجال کو ذکر کیا، دابۃ الارض کو ذکر کیا، طلوع شمس من مغربیہ کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، اور پھر نزول عیسیٰ و یاجوج و ماجوج، اور پھر 3 گرہن کو ذکر کیا، خسفات الثلاثہ، کہ ان کو ذکر کرنے کے بعد، اور سب سے آخر میں کہا کہ نار تطرد الناس الی محشرہم، آخری علامت وہ آگ ہے، لوگوں کو ارض محشر کی طرف وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، ہنکاتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے. اور یہ روایت آپ دیکھ رہے جو میں نے پیش کیا، یہ روایت صحیح مسلم کا ہے، اور اس میں سارے علامات ذکر ہے. البتہ کچھ علاماتیں ایسی ہیں کہ وہ ظاہر ہونے کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، پھر بھی کھلا رہتا ہے. لیکن کچھ علاماتیں ایسا ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. جیسا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن حدیث میں بھی یہ موجود ہے، کہ جب سورج اپنے مغرب سے نکلے گا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جب سورج اپنے مغرب سے نکلتے ہیں، کوئی کافر ایمان لائے، اس کی ایمان قابل قبول نہیں، کوئی مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نشانی کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آپ بادروا بالاعمال ستن، 6 چیز آنے سے پہلے آپ اچھے اعمال میں مصروف رہیں، اور اچھے اعمال کو، طاعات، عبادت کو انجام دیتے رہیں، اس سے پہلے کہ 6 چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک ہے طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج کا نکلنا مغرب کی طرف سے، تو اعمال اس کے بعد قابل قبول نہیں ہے، چاہے آپ کا توبہ ہو، چاہے آپ کا استغفار ہو، اور چاہے جو بھی ہو، وہ قابل قبول نہیں. اسی طرح ان میں سے دخان کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ ان میں سے دجال کا بھی ذکر کیا، اور یاجوج ماجوج کا بھی ذکر کیا. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح مسلم میں ایک روایت لایا، اور اس میں یہ امام مسلم یہ انفارمیشن یا یہ معلومات دے رہے ہیں کہ مومنوں کی جو معاملات ہیں، وہ روایت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تاریخ سے، اور اس میں دجال کو ذکر کیا. پھر اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک کو کوٹ کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تند ہوا اس کو بھیج دیتا ہے، اور وہ شام کی طرف سے، وہ ہوا چلتے ہیں شام کی طرف سے، اور زمین کے اوپر کوئی بندہ باقی نہیں رہتا ہے جس کے دل میں ذرے کے برابر، مثقال ذرے کے برابر تو وہ ایمان موجود ہو، خیر موجود ہو، وہ باقی نہیں رہ جاتا ہے، الا قبضت ہو، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبض و روح کرتا ہے.
اور اس حدیث کو یہاں تک میں چھوڑ کر دوسری حدیث کو ذکر کروں گا، بخاری میں موجود ہے۔ بخاری میں 3-4 حدیث ہیں، ان میں سے میں 2 ذکر کروں گا، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کے اوپر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والے زندہ نہ رہے۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بخاری میں، فرمایا لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدبخت لوگوں کے اوپر، مومن ختم ہو جائے۔ اور یہ حدیث جو میں نے ابھی ذکر کیا مسلم سے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے فلا یبقى علی وجه الارض احد فیہ مثقال ذرۃ من خیر فی قلبہ، اس کے دل میں ذرے مثقال کے ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہو یا ایمان ہو، وہ باقی نہیں رہتا ہے الا قبضت ہو، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا روح لے لیتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، کہا کہ دنیا میں اس کے بعد جو باقی رہتا ہے وہ کون ہے؟ فیبقى شرار الارض، صرف شریر لوگ دنیا میں باقی رہتے ہیں، اور وہ شریر لوگ لا یعرفون معروفا، وہ نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، ولا ینکرون منکرا، اور نہ برائی کو برائی، منکر کو منکر سمجھتے ہیں، کسی چیز کو وہ نہیں جانتے، جاہل، اور وہ آپ کے سامنے شیطانی شکل میں آتا ہے، یتمثل لہم الشیطان، شیطان ان کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کو کہتے ہیں اس انسان کو الا تستحیون، کہ آپ لوگ شرم نہیں آتے، آپ کو آپ شرم نہیں کرتے ہیں۔ پھر یہ اس شیطان جو انسانی شکل میں آیا اس سے پوچھتا ہے کہ فما تامرنا، آپ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، آپ فرمائیں ہم کریں گے۔ شیطان ان کو حکم دیتا ہے بے عبادت الاوثان، بتوں کی عبادت پر، قبروں کی عبادت پر، پیروں کی عبادت پر، و الی آخر، اور یہ اس وقت یہ چلتے رہتے ہیں یہاں تک فینفخ فی الصور، پھر وہ پھونکا جاتا ہے، تو اس کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ جاتے۔ اور میں چونکہ ابھی تک اصل موضوع میں داخل نہیں ہوں، ابھی داخل ہوتا ہوں، میں اس کے متعلق بات کر رہا تھا۔ دخان کا معنی ہوتا ہے، دخان ایک عربی لفظ ہے، اور اس کا معنی عربی لینگویج میں ہر وہ چیز کو کہتا ہے جب آپ آگ کو جلاتے ہیں، آپ آگ پورا جلنے سے پہلے ایک غبار نکلتا ہے اس سے ہوا کی طرف، وہ لکڑی جلانے سے، گیس جلانے سے نہیں، لکڑی جلانے سے، تو اس کا نام ہے دخان، اس کا نام ہے دخان۔ اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ وہی دخان جس کے ماہیت، اصلیت، اور جس کے زمانے وقوع کب واقع ہوگا اس کے بارے میں اختلاف ہے ائمہ حدیث، ائمہ دین کے درمیان۔ اس میں 3 آراء ہے کہ دخان ہے کیا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے، پہلی رائے یہ کہ کہتے ہیں دخان سے مراد وہ قحط سالے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریشیوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلط کیا تھا، بھوک، یہاں تک کہ وہ لوگ چملا وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گیا، اور یہ نتیجہ تھا اس دعا کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر دعا کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرارن کرارن رات دن پوری کوشش کے ساتھ دعوت دیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے لبیک نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف دعوت کیا، اور ان کو اوپر اللہ نے یہ مسلط کیا قحط سالے، اور وہ بھوک کی وجہ سے اپنے دماغ کھو بیٹھے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں جو آنکھ پورے نظر ضعیف کمزور ہو گئے، دیکھتے آسمان کی طرف کہ گویا آسمان پورا اس کو دوان جیسے نظر آتے۔ بعض لوگوں نے کہتا ہے کہ
یہ حدیث، یہ دخان سے مراد یہی دخان ہے، جیسا کہ اہل اللغہ نے بھی ذکر کیا، ابو عبیدہ ابن قتیبہ وغیرہ نے بھی یہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ دخان سے مراد جو آیت کریمہ میں ذکر ہے وہ غبار کا نام ہے، کہ زمین سے جب زمین خشک ہو پھر ہوا تیز چلے اور اس میں ریت وغیرہ اس کو اوپر لے جائیں، اس کا نام ہے دخان، اس کا نام ہے دخان، اور یہ تیز اور تند ہوا کے ذریعہ سے یہ اڑ جاتا ہے۔ اور اسی پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے ایک جماعت کے خیال یہی ہے، انہوں نے کہا خمس مضین، 5 چیز پہلے گزر چکے، اور اس میں کہتے ہیں کہ اللزام والروم والبطش والقمر والدخان، گزر چکے ہیں، یعنی کچھ رہ گیا ہے، کچھ گزر چکے ہیں، یعنی یہ بھی گزر چکے ہیں دخان۔ اگر ہم تسلیم کریں دخان سے مراد وہ قحط سالے، اور جس کی وجہ سے کہ قریش کے خیالات میں تبدیلی آ گئی، دیکھنے میں نظر میں تبدیلی آ گیا، اور بھوک کے پریشر کی وجہ سے وہ لوگ ان کے آنکھ میں کمزوری آ گیا۔ کہتے ہیں غبار سے مراد یہی غبار ہے، یہ دخان سے مراد یہی دخان مراد ہے۔ اور ایک بندہ کندہ قبیلہ سے اس کا تعلق تھا، اس نے دخان کے بارے میں یا یہ دھواں کے بارے میں بات کیا اور کہا کہ یہ آئے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور یہ منافقین کی کانوں اور ان کی آنکھوں کو لے جائے گا، یعنی کہ ان کی بینائی اور ان کی شنوا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب یہ کہا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ من علم فلیقل، کہا کہ جس کے پاس علم ہو تو بات کرے، اور جس کے پاس علم نہیں تو یہ اس طرح بات نہ کرے بلکہ کہہ دے اللہ عالم۔ کہا کہ یہ علم سے یہ بھی ایک علم ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ عالم اس بارے میں جو آپ کا اس میں کوئی علم نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ میں تم لوگوں سے اپنے دعوت کے مقابل میں پیسہ بھی نہیں لیتا ہوں، مزد اجرت، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ مقصد ہے کہ آپ یعنی اس کو اگر دوسری معنی پر حمل کرتا ہے یہ تکلف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ دوسری قول اس بارے میں یہ ہے کہ دخان جو ذکر کیا گیا، پہلی بات میں نے ذکر کیا، پہلی رائے کہ دخان سے وہ دخان غبار مراد ہے جو قریش کے اوپر اللہ نے مسلط کیا، جو حالات میں نے بتا دیا۔ اس قول کے مطابق یہ دخان گزر چکے ہیں، مانے کہ یہ قیامت کبریٰ کی علامت یہ گزر چکے ہیں۔ دوسری قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو قریش کو نظر آیا اور آسمان اس کو دھواں جیسے نظر آیا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ من علامات القیامت دخان، یہ من علامات القیامت المنتظرہ التي لم یجی بعد۔ دخان کہتے ہیں وہ قیامت کے ان بلی نشانیوں میں سے ہے، ابھی تک یہ آیا ہی نہیں ہے، اور یہ واقع ہوگا کب؟ نزدیک ہے، یقع قرب القیامہ، قیامت سے پہلے یا قیامت کے نزدیک میں یہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور یہی رائے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض دوسری صحابہ اور تابعین کا رائے ہے۔ اور اسی رائے پر جو یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں ابھی تک آیا نہیں اور آئے گا عنقریب، اور اسی رائے پر جیسا کہ ابن عباس، بعض صحابہ اور تابعین کا خیال اور نظر ہے، اسی طرح یہی نظر ہے حذیفہ ابن اسید، عبداللہ ابن عمر، حسن بصری وغیرہ جو اساطین السنہ ہے، اصحاب رسول اللہ، اور ان کے تابعین کا یہ خیال ہی آیا نہیں۔
اور حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ یہ جو دخان یا یہ دھواں جو آئے گا قرب قیامت میں، یمکث فی الارض 40 یوما، 40 دن یہ اس طرح مسلط رہے گا، 40 دن. اور کہا کہ یہ دعا دو ہے، ایک یہ ہے کہ احتمال ہے ایک وہ ہو جو گزر گیا ہے، اور ایک یہ ہے جو آنے والا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جو عبداللہ بن عباس نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، ابن عباس تک اس میں کوئی غبار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ابن عباس حبر الامہ، امت کی سب سے زیادہ سمجھدار و ترجمان القرآن اور قرآن کی مفسر ہے، امام التفسیر ہے، لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے. اور پھر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے بعد کہا کہ یہ ابن عباس کی روایت اور صحیح، اور ساتھ ساتھ قرآن کی ظاہر بھی اس پر دلالت کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آیت تلاوت کیا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ. اگر میں اس کو نص سے صریح تسلیم کروں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ پہلے قول اگرچہ عبداللہ بن مسعود کی طرف نسبت ہے یا بعض دوسرے صحابہ اور تابعین کی طرف، لیکن قرآن کریم کی آیت بالکل اس میں نص ہے کہ یہ نشانی ابھی تک آیا نہیں اور یہ آئے گا. یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن آسمان آپ کو نظر آئے گا بدخان مبین، ایک بالکل واضح دھواں کی طرح، یراہ کل احد، ہر ایک اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن پھر سوال رہ جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یا دوسرے ان کے ہم نوا کی رائے، اس کا ہم کس پر حمل کریں گے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دخان کو یا دعاؤں کو وہ ایک غبار پر حمل کیا، یا وہ قحط سالے جس کی نتیجہ میں ان کی نظر کی کمی کی وجہ سے وہ جو محسوس ہو رہا تھا اس پر حمل کرنا، یہ عبداللہ بن مسعود کی اپنا تفسیر ہے، اپنا تفسیر ہے، اور وہ خیال ہے کہ انہوں نے دیکھا اس طرح، حقیقت تو نہیں تھا، دخان تو نہیں تھا، چونکہ بھوک کی پریشر اتنی غالب آ گیا تو وہ ندحال و بے حال، اور ساتھ ساتھ آنکھ کے جو نظر تھا وہ بالکل کمزور ہو گیا. جیسے کہ انسان کی آنکھ کبھی کمزور ہوتا ہے، آپ کو سامنے والا نظر نہیں آتا ہے، ان کی بھی نظر نہیں، یہ خیال ہے، مانے کہ دعا تو واقع ہوا ہی نہیں ہے، ان کے صرف خیالات میں اس طرح آیا. اور آسمان اس طرح تبدیل ہوا نہیں ہے کہ آسمان غبار میں چینج ہو گیا، اس طرح نہیں تھا، بلکہ ان کے خیال میں، ان کی سوچ میں، ان کی نظر میں اسی طرح نظر آتا تھا. فی شدت الجوع والجہد، اور سخت بھوک کی وجہ سے اور سخت تکلیف اور مشقت کی وجہ سے. اسی وجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا یغشی الناس ھذا عذاب علیم. یغشا کا معنی ہوتا ہے کہ یتغشاہم ویعمہم، ان کو سب کو ڈانپ لیتے ہیں اور سب کو شامل ہوتا ہے. اگر یہ خیالی ہوتا امرنگ، یا خیالی یعنی خیالی سوچ ہوتا جیسا کہ پہلے کی طرح قریش نے کیا، تو وہ خیالات یا وہ تصورات جو مشرکین کے اوپر آیا وہ تو سب کو نہیں گھیر لیتا ہے، سب کو نہیں ڈانپ لیتا ہے. یہ جو دخان کا ذکر ہو رہا ہے قیامت کی نشانی، یہ پوری دنیا کے ڈانپ لیتے ہیں، پوری دنیا کے اپنے گہری میں لیتے ہیں. اس وقت صرف اہل مکہ ایک خاص ایریا اسی کے اوپر ہی مسلط ہوا تھا، سب کے اوپر اس وقت کی دنیا کی سب پر تو مسلط نہیں ہوا. یہ جو حالات قریش کے اوپر یا مکہ والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے جو مسلط ہوا، یہ شام میں تو نہیں تھا، یہ یمن میں تو نہیں تھا، عراق میں تو نہیں تھا، خراسان میں تو نہیں تھا، یہ صرف مکہ والوں کے، حتیٰ مدینہ والوں پر بھی نہیں تھا. تو یہ بات
معلوم ہو گیا کہ یہ دخان کہ جو قیامت کی نشانی پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور اس سے کوئی باہر یا آؤٹ ایریا میں نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ دوسری رائے تھا، اور میں بھی یہ دوسری رائے کے ساتھ ہوں۔ یہ دخان قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اور یہ آنے والا ہے، آئے گا، آیا نہیں ہے، اور اس کی صفات بھی ہے کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، گھیر لیتا ہے۔ یہ عموم ہے اور شمول ہے۔ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر صرف قریش کے اوپر اور مکہ والوں پر، مکہ ایک خاص ایریا ہے، اس وقت کی دنیا میں ساری دنیا والوں کے اوپر یہ حالت طاری نہیں ہوئی، بلکہ اگر استدلال یہ کیا جائے تو یہ دور نہیں ہوگا، یہ حالت خود نبی کریم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے مسلمان، اس کے اوپر بھی یہ حالت طاری نہیں ہوئی، یہ حالت نہیں آیا۔ تو لہذا یہ دوسرے قول زیادہ راجح، اور تیسرے قول بعض لوگوں نے کوشش کیا کہ یہ مختلف آثار یا دو قولوں کے درمیان، دو آراء کے درمیان جمع کریں، اور وہ جمع کرنے کا طریقہ یہ کہ یہ دو نشانی تھے، ایک ظاہر ہوا اور دوسرے رہ گیا، قیامت کے قریب میں آخر زمان میں یہ واقع ہوگا۔ اور خود عبداللہ ابن مسعود سے بھی یہ ایک نظر ثابت ہے، اس نے کہا کہ دخانان دو دعا ہیں، ایک گزر گیا اور دوسرے رہ گیا، وہ دوسری جو ہے عبداللہ بن مسعود کی نظر میں یملأ ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود بھی اس میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دوسری رائے کی طرف آ رہے ہیں، اور اسی سے مومن کو کچھ تکلیف نہیں ہوتا ہے، صرف زکام، جیسے کہ زکام لگ گیا، لیکن یہ کافر کے قانون تک بھی داخل ہوگا۔ اور یہ تو تین آراء تھا میں نے ذکر کیا، لیکن جو نظر صحیح یا رائے صحیح جس کا تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے، یہ دو واقعہ اور دو مستقل الگ الگ قضیہ ہے، ایک الگ الگ مسئلہ ہے، ایک واقع ہوا اور دوسری واقع نہیں ہوا، عنقریب واقع ہوگا۔ ایک کے اسباب میں اختلاف، ایک کے اسباب ہے قحط اور اس کے نتیجہ میں بھوک اور مشقت، اس وجہ سے اس کو یہ نظر اور خیال آنے لگا، اور دوسرے کی سبب بھوک یا قحط نہیں ہے، دوسرے کی جو سبب ہے وہ فساد فی الارض ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کو قائم کر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے ابھی جب دو قضیہ، دو مسئلہ الگ الگ ہو، جنہوں نے جو دیکھا یہ آسمان کو دعاؤں کی شکل میں، یہ یعنی قریش، یہ اس دعا یا اس دوسری سے بالکل مخالف ہے جو حقیقی دعا ہیں، جو قرب قیامت میں آنے والا دخان، یہ حقیقی دخان یا حقیقی دعا ہیں، اور وہ نہیں جو مجازی ہو، خیالی ہو، اور یہ جب ظاہر ہوگا یا اس وقت ظاہر ہوگا جب قیامت کی نشانیاں ایک دوسرے کے پیچھے ظاہر ہونے لگیں، اور جب یہ علامت ظاہر ہوتے ہیں اس کے بعد تو یہی دعا ہوتا ہے کہ ربنا اکشف عنا العذاب، کہ اللہ ہم سے عذاب کو دور کرے۔ لیکن ان سے جب انہوں نے دعا کیا دور ہو گیا، اور یہی اصلی اور حقیقی شکل میں قرب قیامت میں دوبارہ آئے گا۔ یعنی میں نے کہا کہ آپ میری بات آپ نتیجہ آپ سمجھ لیں کہ دو، ایک آ گیا، ابھی دوسری وہ پہلا جو آیا وہ نقلی تھا، وہ گزر گیا، اور انہوں نے کہا ربنا اکشف عنا العذاب، اے رب ہم سے یہ عذاب کو دور کرے، اللہ نے دور کیا۔ جب دور ہو گیا
اور قرب قیامت میں دوبارہ یہ لوٹ کر آئے گا اپنے حقیقی شکل میں، جو حقیقی دعا، پہلے خیالی تھا اور بعد میں حقیقی. اور یہ حقیقی جب آئے گا تو اس کے بعد دوبارہ آپ جتنی بھی ربنا اکشف عنا العذاب پڑھیں تو یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قول ہے، میں نے بتایا کہ ان کا اپنا اجتہاد اور اپنا تفسیر ہے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو نسبت نہیں کیا، اور اس کو نسبت کیا اپنے تفسیر کے طور پر ذکر کیا. اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اپنے تفسیر یا اپنی اجتہاد یا اپنی رائے ہے، یہ مخالف یا یخالف ما جاء من النص عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مخالف ہے اس نصوص کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچ چکے ہیں. میں اس درس کو یہاں ختم کرتا ہوں، اور یہ مختصراً جو دخان کے متعلق میرے علم کے مطابق میں آپ لوگوں کو پیش کیا. البتہ آخر میں یہ بات کرنا ہے، یہ جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ مرکز تلمیذ جو ہمارے دوستوں کا اور شاگردوں کا ایک مرکز ہے، یہ لوگ رات دن یہ اسلامی معلومات کو جمع کرنے اور اس کے ریکارڈنگ اور اس کو آگے نشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے جہود میں برکت ڈالے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جہود مبارک کو اپنے دربار میں قبول کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساتھیوں کو مزید توفیق اور ہدایت نصیب کرے، اسی طرح دینی خدمت میں آگے بڑھ چڑھ کر یہ حصہ لے لیں اور یہ خدمت کر سکیں. اور مجھے بہت خوشی ہو گیا کہ میں اس مرکز میں، مجھے کافی تقریباً ایک 3-4 مہینہ پہلے سے مجھے پتہ تھا یہاں مرکز تلمیذ ایک مرکز ہے، یہاں سے درس و دروس بھی ہو رہے ہیں، اور یہاں سے تقریر اور خطابات بھی ہو رہے ہیں، اور یہاں ریکارڈنگ بھی ہو رہے ہیں، یہاں بلکہ بعض دورجات مختصرہ بھی ہو رہے ہیں آن لائن، اور ہزاروں طلبہ اور طالبات آن لائن اور کبھی آن سائٹ ان سے استفادہ کر رہے ہیں. اور یہ لوگ ہر مشائخ کو دور یا نزدیک ان سے بھی یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کو یہاں لا رہے ہیں، یا ان کو درس دروس کے لیے آفر کر رہے ہیں، یا ان سے استفادہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے جہود مبارکہ کو اپنے دربار میں قبول کریں. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.